ایک صبح جب شاہجہاں نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے خود کو بیمار محسوس کیا۔ اس روز وہ ہر روز کی طرح اپنی رعایا کو درشن نہیں دے سکے، دربار بھی ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اس روز کے بعد عوام کے بیچ آئے ہوئے شاہجہاں کو ہفتے بھر سے زیادہ بیت گیا تھا، جس کا انجام یہ ہوا کہ حکومت بھر میں بادشاہ کی کمزوری کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ دکاندار گھبرا گئے، لوٹ پاٹ کا بازار گرم ہو گیا۔ شاہجہاں کے بیٹوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کا باپ موت کی چوکھٹ پر کھڑا ہے۔ شاہجہاں کے عظیم الشان دور کا یہی اختتام ہوا۔ بادشاہ کے زندہ رہتے ہی وارثان حق کی ایک نئی جنگ چھڑ گئی، جس کے بعد ہندوستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ بادشاہ کا چوتھا بیٹا اورنگزیب عالمگیر کا لقب اختیار کر کے مغلیہ سلطنت کا نیا تاجدار بن گیا۔ والد کو آگرے کے قلعے میں نظر بند کر کے اورنگزیب نے اپنی حکومت کی شروعات کی۔ شاہجہاں کی عظیم الشان جوانی کے برعکس ان کا بڑھاپا بے حد تنہائی میں بیتا۔ ان کی نظربندی کے دوران اکثر ان کی بڑی بیٹی جہاں آرا بیگم ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ ناجائز طور پر حکومت حاصل کرنے والے بادشاہ کے طور پر اورنگزیب کی جو پہچان بنی، دراصل اسی نے اورنگزیب کو اور زیادہ پارسائی بنا دیا تھا۔ ان کے بہت سے جگجاہر پاکیزہ کام جیسے ہاتھ سے لکھ کر قرآن کی نقلیں تیار کرنا اور قرآن شریف حفظ کر لینا، یہ سب ان کی تازپوشی کے بعد بہت جلد شروع ہو گئے تھے۔